ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ کریم کا کروڑہا شکر اور احسان ہے جس کی خاص توفیق سے اس نفسا نفسی کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، خاص کرم فرمایا، ہمیں اپنے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کا ذکر کرنے کی رب تعالیٰ نے خاص توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج عظیم الشان روحانی و دینی تعلیمی و تربیتی مرکز ادارہ منہاج الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی کے زیر انصرام اور زیر انتظام ماہانہ محفل ذکر و فکر کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ آپ لوگ تشریف لاتے ہیں، احباب محبت اور شفقت فرماتے ہیں۔ اللہ کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ بڑے پرنور بابرکت یہ لمحات ہیں، یہ بڑی باسعادت گھڑیاں ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ خالصتاً یہ ہمارا جو ہوتا ہے پروگرام، یہ محفل پاک، یہ دینی اور روحانی یہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے، موجودہ مروجہ سیاسی کلچر سے بالکل کلیتاً پاک، خالصتاً روح کی غذا یہاں پہ ملتی ہے۔ اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہماری روح جو ہے کمزور ہو گئی ہے اور بعض افراد کی روح جو ہے وہ مردہ ہو چکی ہے، دعا فرمائے اللہ پاک اس پاکیزہ محفل پاک کی برکت سے ہماری ارواح کو، ہماری روحوں کو زندہ فرما دے رہا تعالیٰ۔ اور ایسی محافل جو ہوتی ہیں یہ مردہ دلوں کو زندگی بخشنے کا نام ہے کہ مردہ دل جو ہے وہ انہی محافل کے ذریعے سے زندگی پاتے ہیں، تازگی پاتے ہیں، فرحت پاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا نصیبہ کہہ لیں، اچھا ہماری خوش قسمتی، خوش بختی کے ایسے ماحول میں ہمیں ایسا ماحول ملا ہے۔ حضرات محترم، یہ ماہ مقدس رجب المرجب یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس میں خاص جو ایک امت کے لیے، انسانیت کے لیے ایک کارہا نمایاں جو رونما ہوا ہے وہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج النبی ہے۔ میرے کریم رسول 27 رجب المرجب کو اپنے کریم رب کی بارگاہ میں اپنی شان کے ساتھ، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے کتنی شانوں سے نوازا ہے کہ میرا کریم رب یعنی جتنا فاصلہ ہوتا ہے نا جی تیر کمان کا، اتنے فاصلے میں سامنے بٹھا کے میرے کریم رب نے بغیر حجاب کے اپنے محبوب کو جی بھر کے رج کے اپنا دیدار کرایا ہے۔ یعنی یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے کہ کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے مختصر سے عرصے میں میرے کریم رب کی بارگاہ میں اتنے فاصلے، اتنے سفر طے کر کے، اور ہزاروں کلام بھی میرے کریم رب کی بارگاہ میں ہوئے، دیدار بھی ہوا، باتیں بھی ہوئی، جنت کا آپ نے وزٹ بھی فرمایا، دوزخ کا مشاہدہ بھی ہوا، لیکن کریم رسول کی عظمت دیکھیے، کریم رسول کا مقام دیکھیے کہ جب آپ گئے تھے، آپ نے وضو جو فرمایا، وہ پانی جو استعمال کیا تھا، جس بستر سے آپ آرام فرما رہے تھے اور پھر وہاں سے آپ تشریف لے گئے، اور جس دروازے سے پھر آپ باہر نکلے اور پھر براق پہ سوار ہوئے، صاف ظاہر ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو پانی چلتا ہے، پانی استعمال ہوتا ہے،
جس بستر پر آرام فرما ہوتا ہے وہ بستر گرم ہوتا ہے، جس دروازے سے نکلتا ہے تو کنڈی ہلتی ہے، اتنے سفر طے کر کے بھی میرے کریم رسول جب واپس تشریف لائے تو پانی بھی چل رہا تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا۔ یعنی یہ دیکھو میرے کریم رسول کا معجزہ ہے، کتنی بلندیوں پہ جا کے، اتنی بلندیوں پہ جا کے بھی میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے کروڑہا اربہا میل کا سفر آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے طے فرما لیا تھا۔ یہ میرے کریم رسول کا یہ مقام ہے۔ تو آج اسی رسول کی باتیں کرنے کے لیے یہ ہم نے محفل پاک کا یہ اہتمام ہم ماہانہ جو کرتے ہیں، ادارہ کی انتظامیہ قبلہ پیر صاحب کی محبت اور شفقت، تو کوشش فرمایا کریں۔ دوست کہتے ہیں جی ذرا آپ مختصر محفل کیا کریں، وہ اللہ کے بندے ایک مہینے کے بعد تو ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ تشریف لائیں اور آپ اس حال کی زیارت کر کے قبلہ پیر صاحب کی زیارت کریں اور پھر آپ جناب رخت سفر باندھ جائیں، کہاں جی بس زیارت ہو گئی ہے، ہماری حاضری لگا لیجئے بس ہم محفل میں۔ مہینے کے بعد اس پرفتن دور کے اندر ہمیں تو قبلہ پیر صاحب کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اتنے گئے گزرے دور میں ایسی خوبصورت محفل پاک کا اہتمام کرتے ہیں جس نبی نے اور جن صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں دین اسلام کے لیے سارا کچھ تج کر دیا تھا، تو کیا ہم اسی دین اسلام کے لیے کوئی 1-2 گھنٹے بھی نہیں دے سکتے؟ ہم کیا خیال ہے جی؟ کیا خیال ہے؟ کوشش کرنی چاہیے یار۔ خدا کی قسم میں ان لوگوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ عشق رسول، فروغ دین، فروغ تعلیم قرآن کے لیے وقف کیا ہوا ہے اللہ کے فضل سے۔ کوشش کیا کریں جب آپ تشریف لائیں تو آرام سے، یہ 2-2.5 گھنٹے کی محفل ہوتی ہے مہینے کے بعد، دیکھو نا کتنا قلبی ذکر ہوتا ہے۔ خدا کی قسم یہ جو ذکر ہوتا ہے نا جی، اگر اس کی حقانیت کا آپ کو پتہ چل جائے کہ اس ذکر کا فیض کتنا ملتا ہے تو خدا کی قسم آپ کہیں کہ بس ہم ہمہ وقت اسی ذکر میں ہی مصروف رہے ہیں، اسی ذکر میں، اسی دعا میں جی۔ تو یہ تھے جناب محمد منیب شہزاد صاحب جو حضور کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں منقبت پیش فرما رہے تھے۔ مولا علی شیر خدا کا ذکر پاک سبحان اللہ، یعنی مولا علی شیر خدا کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے، آپ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے فضل، یہ سرکار کا فرمان میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، میری بات نہیں ہے، سرکار نے فرمایا علی المرتضی شیر خدا کے چہرے کو تکنا عبادت ہے اور مولا علی شیر خدا کا ذکر کرنا بھی اونچی بولو نا ذرا، کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ہم سب مولا علی والے ہیں انشاءاللہ۔ تو آج ہماری محفل میں مولا علی شیر خدا کے دیوانے بھی، سبھی دیوانے ہیں، لیکن آج ہمارے مہمان جو ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں اکثر، اور کافی یعنی کہ تکلیف بھی تھی، بیمار بھی تھے، اللہ نے پھر شفا دی ہے۔ میری مراد عزت مآب قبلہ جناب محترم دانشور ادیب ملت جناب علی فراز علی بھائی، آپ بھی تشریف لائے ہیں اور بڑی دور سے آتے ہیں، بہت دور سے آتے ہیں، لیکن محبت ہے، ان کی چاہت ہے، ہم قریب سے نہیں آتے، یہ دیکھو دیوانے کتنے دور سے آتے ہیں، یہ ان کی محبت ہے۔ میں ان کی محبت کو، ان کی خلوص کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سن لیجیے تاکہ آپ، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں کہ سویڈن کے بدبخت خنزیر اور سور نے قرآن کریم کو جلانے کی ناپاک کوشش کی ہے، لیکن شاید وہ بدبخت لوگ ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم صرف قرآن جلا سکتے ہیں، قرآن کو مٹا نہیں سکتے، قرآن کو مٹا نہیں سکتے۔ یہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر میرے کریم رب نے نقش کر دیا ہے، ان کے سینوں پر، ان کے سینوں سے کیسے مٹائیں گے؟ کیوں جی؟ بچوں کے سینوں سے قرآن کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ مجھے بات یاد آ گئی جب یہ چنگیز اور ہلاکو یہ بدبخت تھے جناب، اور یہ تتاریوں نے جب بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی اور کھوپڑیوں کے مینار
تعمیر کیے تھے، اور دریائے دجلہ جو تھا وہ پانی نہیں بلکہ خون کی ندیاں بہہ گئی تھی مسلمانوں کے خون سے، اور کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے گئے تھے، اور مسجدوں سے، خانقاہوں سے، مدارس سے، گھروں سے قرآن کریم نکال کر انہیں شہید کیا گیا، جلا دیا گیا تھا۔ اور جب وہ مطمئن ہو گئے ظاہری طور پر کہ اب قرآن ختم ہو گیا ہے، ہم نے جلا دیا ہے، الماریوں سے، لائبریریوں سے، خانقاہوں سے، ہر جگہ سے ہم نے اب قرآن کو مٹا دیا ہے، اور پھر جب وہ رات قرآن کو نعوذ باللہ جلانے کا جشن منا رہے تھے، خوش تھے، بھنگڑے ڈال رہے تھے، شراب اور کباب اور شباب، کہ قرآن مٹ گیا، ختم ہو گیا، کچھ ہی لمحے کے بعد وہ کیا دیکھتے ہیں، ایک بھرے مجمع میں ایک 7-8 سال کا بچہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر وہ قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وہ قرآن کی تلاوت کر کے یہ ان بدبخت اتاریوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ظالموں، تم نے قرآن ظاہری طور پر ختم کر دیا ہے، مٹا دیا گیا، جلا دیا گیا، تم جشن منا رہے ہو، لیکن تمہیں خبر نہیں ہے نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس بچے نے کہا ظالموں، بدبختوں، بد نصیبوں، یہ تو کلام وہ ہے، رب خود فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے، اور قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ حفاظت کا ذمہ کس کے ذمہ ہے؟ سویڈن، کینیڈا، ڈنمارک، پورا یورپ، پورا مغرب اکٹھا ہو جائے، سارا ساز و سامان، ساری طاقت قرآن کو جلانے کے لیے، مٹانے کے لیے صرف کر لے، لیکن شاید اسے اندازہ نہیں ہے کہ یہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے۔ بولو بولو، کس نے لیا ہے؟ اور بولو ذرا، کس نے لیا ہے؟ یہ ادارہ منہاج الرسول کی طرف سے یہ احتجاج، یہ ریکارڈ کرایا جا رہا ہے، کیمرے کی آنکھ اس کو محفوظ کر رہی ہے، اور یہ پوری دنیا تک یہ پیغام جائے گا کہ ظالموں، تم قرآن جلانے کی کوشش کرتے ہو، لیکن یاد رکھو میرے کریم رسول کا وہ خط کس نے پڑھا تھا؟ یاد ہے، اس بدبخت نے 2 ٹکڑے نہیں بلکہ پرزے کیا تھا۔ میرے کریم رسول نے فرمایا اس نے ہمارے خط کے پرزے نہیں کیے، اس نے اپنی حکومت کے پرزے کیے ہیں، حکومت کے پرزے کیے ہیں۔ تم نے قرآن کو نہیں جلایا، تم نے صاحب قرآن کے اس فرمان کو سامنے رکھو۔ فرمایا تم نے میرا خط نہیں پھاڑا، تم نے اپنی حکومت کو پھاڑ دیا ہے، تم نے سلطنت کو پھاڑ دیا ہے۔ اور پھر ہم سب نے پڑھا، دیکھا، سنا کہ پھر اس سلطنت کے حصے بکھرے ہو گئے، سلطنت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، دھڑم تختہ ہو گیا۔ ہمارا یقین ہے کہ جو بھی قرآن کو جلانے کی ناپاک سازش کرتا ہے، انشاءاللہ وقت قریب ہے کہ ان تمام تر یہود و نصارہ کے بھی انشاءاللہ پرزے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں۔ کیا آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ جن ظالموں نے یہ کام کیا ہے انہیں منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے؟ میرا رب پہنچائے گا، میرا کریم رسول پہنچائے گا۔ یہ قرآن تو وہ برکت والی کتاب ہے، میرے کریم رسول نے نورانی لبوں سے ارشاد فرمایا یہ وہ کتاب ہے صبح سویرے نماز کے بعد جس گھر میں قرآن کھلتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، میرے کریم رسول نے فرمایا اس گھر میں صبح سے لے کر شام تک اللہ کے نوری فرشتوں کی قطار در قطار حاضری لگی رہتی ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اور آپ پھر اندازہ کیجئے، گھر میں ایک دفعہ قرآن صبح پڑھا جاتا ہے، اس مدرسے میں تو 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس مدرسے میں کیوں نہیں قبلہ قاری صاحب، ماشاءاللہ محنت سے یہ بچے سارے 24 گھنٹے یہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو جس جگہ پہ قرآن کی تلاوت 24 گھنٹے ہو، ہر لحظہ ہو، ہر لمحہ ہو، اندازہ کیجئے آپ جو بیٹھے ہیں
یوں سمجھیے آپ نورانی فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درویشی اور فقر کے حوالے سے قبلہ علی فراز بھائی فرما رہے تھے۔ اب دیکھو یار کیسے عظیم لوگ تھے، وہ کتنے عظیم تھے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم مزدوری فرما رہے تھے کسی یہودی کے ہاں۔ گرمیوں کے دن تھے اور شدید گرمی تھی، گرمیوں کے دن تھے، شدید گرمی تھی۔ ایک سائل آیا ان کے پاس، میری طرف توجہ کریں آپ، میری طرف توجہ کریں، میرے چہرے کی طرف دیکھیں، آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ یعنی عالم دین، میں عالم دین تو نہیں ہوں لیکن خادم دین ضرور ہوں۔ خادم دین کا چہرہ تکنا بھی عبادت ہوتی ہے، یہ صرف میں نے مزاح کہا ہے اور یہ حدیث پاک بھی ہے تاکہ آپ کی توجہ ادھر ہو۔ کوشش کیا کریں جب خطیب کوئی بات کر رہا ہو، کوئی مقرر بات گفتگو کرنے والا، تو اسی کی طرف فوکس رکھا کریں۔ ہم سب وقت نکال کے آتے ہیں تو ہماری توجہ بالکل، یہ کام ہوتے رہتے ہیں اوپر نیچے، کوئی چیز گرتی ہے کوئی اٹھا لیتے ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے۔ ایک سائل فقیر منگتا آیا، بھوکا تھا، عرض کی جناب کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دوپہر کا وقت تھا، ریسیس سی، تفریح چھٹی کا وقت تھا، کھانے کا وقفہ تھا، تو آپ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہے تھے۔ سوکھی روٹی پانی میں، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، اتنی بڑی ہستی، تو فقیر آیا، کہا کچھ ہمیں بھی مل جائے گا، کھانے کو بھوکا ہو۔ آپ نے فرمایا وہ سامنے چلا جا، وہ گھر ہے، وہاں سے آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ وہ سائل، وہ فقیر اس بتائے گئے درخت، اس در پہ پہنچا، دستک دی، کہا 2 دن سے بھوکا ہوں، کوئی کھانا لنگر مل جائے گا؟ اندر سے جب کچھ وقفے کے بعد ایک خوبصورت ٹرے کے اندر، تھال کے اندر پنیر، انجیر، شہد، دودھ، بہترین ایک ڈش تیار ہو کے اس سائل کو پیش کی گئی، عطا کی گئی۔ سائل نے، فقیر نے سوچا کہ یار وہ جو درویش تھا جس نے مجھے اتنا اچھا گھر بتایا ہے کہ یہاں سے اتنا عالی شان لنگر تو میں نے کبھی نہیں کھایا، تو کیوں نہ یار اس کے پاس قریب جا کے اس کو بھی سلو ماروں گا کہ آپ پانی میں سوکھی روٹی بھگو کے کھا رہے تھے، یہ چھوڑیے، یہ لنگر کھائیے، یہ تازہ انجیر، پنیر، یہ تازہ دودھ، شہد کھائیے۔ اس نے وہ ٹرے، وہ تھال اٹھایا اور مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں یہ جملہ سنیے گا۔ نام تو ہم لیتے ہیں اصحاب رسول کا، نعرے بھی لگاتے ہیں، عشق بھی کرتے ہیں، کاش ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وہ لے کے گئے، کہا حضرت آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں پانی میں بھگو کے، آئیے مہربانی کیجئے ہمارے ساتھ تناول کیجئے یہ لنگر، لیکن لنگر تناول کرنے سے پہلے میں پوچھ سکتا ہوں وہ جو آپ نے مجھے در کا پتہ بتایا تھا، وہ جو گھر کا پتہ بتایا تھا، وہ گھر ہے کس کا جہاں سے اتنا عالی شان لذیذ کھانا مجھے ملا ہے؟ آپ نے فرمایا پوچھ کے کیا کرے گا؟ کہا نہیں، بتانا ضروری ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ حافظہ قاریہ اور جنتی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وہ گھر ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلا وہ مولا علی کا خود گھرانہ تھا۔ فرمایا آپ نے اپنے گھر بھیج دیا، آپ خود سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے
مہمانوں کو اتنی شان، گھر آئے سائل سے اتنی محبت، اتنا پیار. جملہ سنیے گا کیا فرمایا؟ فرمایا یہ ہماری ریت ہے، یہ ہماری، بولیے نا یار مزہ نہیں آیا، بولو، یہ ہماری گھٹی میں شامل ہے، یہ ہماری، بولو یار، بولو آج بولنا پڑے گا تمہیں. پیر صاحب بھی آج بلائیں گے تمہیں انشاءاللہ تعالی. آج جو پیر صاحب موضوع لے کے آ رہے ہیں نا انشاءاللہ رونگٹے کھڑے ہوں گے کہ ہم کہاں ہیں، کس وقت کیا کر رہے ہیں. فرمایا یہ گھٹی میں شامل ہے. کیا فرمایا؟ ہم کھاتے یہ ہیں سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر. فرمایا ہم کھاتے یہ ہیں کھلاتے یہ ہیں. کھاتے یہ ہیں کھلاتے ہیں. جو لنگر تو لایا ہے نا میرے گھر سے، شہد، پنیر، انجیر، تازہ دودھ، فرمایا ہم ہر آئے مہمان کی عزت اس انداز کے ساتھ کرتے ہیں. ہم اس کا کوئی مذہب نہیں پوچھتے، کوئی مسلک نہیں پوچھتے، بس ہمارے در پہ آ گیا، بس سبحان اللہ. ہمارے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رب نے یہ تاج پہنا کے بھیجا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے محبوب، آپ کے در پہ جو بھی آئے نا منگتا سوالی، کبھی اس کو جھڑکنا نہیں، کبھی اس کو رد نہیں کرنا. اور یہ ہمارا، یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ پڑھیے ذرا، یہ بڑا سا ادارہ، سارے پڑھو کیا لکھا ہوا ہے، ذرا محبت سے پڑھو کیا لکھا ہوا ہے. بس بات میری ختم ہوگی، میں قبلہ پیر صاحب کو دعوت دینے لگا. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ منہاج الرسول. اس کا معنی کیا ہے؟ منہاج کا معنی کیا ہے؟ راستہ. راستے کئی ہوتے ہیں، عربی میں تو بہت ساری، صراط بھی راستے کو کہتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم. طریق کو بھی راستہ ہی کہتے ہیں، طریق کو بھی، بولیے، طریق کو بھی. منہاج کا معنی ہے راستہ، لیکن ایسا راستہ کہ جس میں مشکلات بھی آئیں گی، جس میں سختیاں بھی ہوں گی، جس میں تکلیفیں بھی ہوں گی، جس میں مسائل بھی آئیں گے، جس میں اپنوں کی طرف سے سازش بھی ہوگی، غیروں کی طرف سے سازش بھی ہوگی، اپنوں کی طرف سے حسد بھی ہوگا، غیروں کی طرف سے دشمنی بھی ہوگی. لیکن یہ میں کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب فرماتا ہے میں تجھے اسی منہاج راستے پہ چلانا چاہتا ہوں جس میں کربلا بھی آئے گا، جس میں، بولیے، کربلا بھی آئے گا، جس میں وادی تاج بھی ہوگی، شیب ابی طالب بھی ہوگا، غزوہ بدر بھی ہوگا، غزوہ خندق بھی ہوگا، غزوہ احزاب بھی ہوگا، اور بہت سارے غزوہ خیبر بھی ہوگا. فرمایا جو اسی منہاج پہ رہے گا، سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے، مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا، اسی منہاج پہ گامزن رہے گا. پھر ایک وقت آئے گا کہ میرا کریم رب اسے منہاج رسول عطا فرما دے گا. جب منہاج رسول عطا ہو جاتا ہے تو میرا کریم رسول اس کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ ربوبیت میں کھڑا کر دیتا ہے. بارگاہ ربوبیت میں کیا کرتا ہے؟ کھڑا کر دیتا ہے. الحمدللہ ہم اب چل پڑے ہیں. ہم انشاءاللہ اگر آپ نے محبت کی، شفقت کی، ہمیں آپ سے چندہ نہیں مانگا، آپ کا دل کرے تو ہمارے ساتھ تعاون کیجئے، آپ کے ایک ایک روپے کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سامنے یہ ہم نے فلیکس بنوائی ہے، یہ ہمارے منصوبہ جات ہیں. ان فیوچر، ان پریزنٹ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا ہم نے کرنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ ہمارے منصوبہ جات. تحفیظ القرآن، قرآن سب سے اوپر، قرآن، بولو نا یار، سب سے اوپر تحفیظ القرآن.
الحمدللہ عظیم شعبہ تحفیظ القرآن یہاں قائم ہے، کام ہو رہا ہے۔ بچے جتنے بیٹھے ہیں، بہت سارے بچے نہیں آئے کیونکہ وہ دور دور سے آتے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے، ہم خود چھٹی دیتے ہیں۔ یہاں کے مقامی بچے رہائشی، تحفیظ القرآن ناظرہ و تجوید یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے۔ یہ دوسرے کو یہ نہ کہے یہ لکھ دیا کہ ہوتا بھی نہیں ہے کہ یہ ایسے لکھ دیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جھگی اسکول سسٹم، یہ ہمارا مشن ہے، اصل مشن ہمارا یہ ہے۔ قبلہ پیر صاحب کا ادارہ منہاج الرسول کا یہ مشن ہے، جھگی اسکول سسٹم۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک بڑے وسیع پیمانے پہ ہم یہاں ان جھگیوں سے نکل کر لاہور میں جس علاقے میں جھگیاں ہیں، ہم ایک ٹیم ورک بنا رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں۔ ادارہ منہاج الرسول کے زیر انتظام ہم پورے لاہور میں جہاں جہاں جھگیاں ہوں گی، انشاءاللہ ہمارے کارکن، ہمارے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملانے والے جوان فی سبیل اللہ ان جھگیوں میں رہنے والے غریب بچوں کو زیور تعلیم سے راستہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ ماہانہ محفل ذکر و فکر جس میں آپ تشریف فرما ہے، یہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اور شعبہ دارالافتاء و تحقیق اللہ کے فضل و کرم سے صبح سے لے کر رات گئے تک پاکستان میں دنیا بھر سے جہاں بھی کوئی سوال کرتا ہے، الحمدللہ اسی دن اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو جواب دیا جاتا ہے۔ ادارہ منہاج الرسول کے شعبہ دارالافتاء و تحقیق کے ذریعے سے الحمدللہ یہ کام بھی ہو رہا ہے۔ ہیلتھ کیمپ کا اہتمام جو آپ کے لیے میں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، قبلہ پیر صاحب کی محبت، پیر صاحب کی شفقت، پیر صاحب کی زیر سرپرستی، آپ کے حکم سے اگلے ہفتے 11 تاریخ کو، کون سی تاریخ ہے؟ 11 تاریخ کو ادارہ منہاج الرسول یہاں صبح 11 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک ماہر ڈاکٹرز، آئی اسپیشلسٹ، بہت بڑے ڈاکٹر، یہ نہیں فرلو، ڈاکٹر سینئر آئی اسپیشلسٹ 11 سے 4 بجے تک یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ باقاعدہ یہاں پہ ادارہ منہاج الرسول، ہماری ایک تنظیم ہے یوکے میں، میرے دوست ہیں، محبت والے ہیں، المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ، ان کا آئی ہاسپٹل ہے یہاں پہ لاہور بورڈ کے بالکل ساتھ گنگا رام ہاسپٹل کی بیک سائڈ پہ۔ ان سے ہم نے ریکویسٹ کی، الحمدللہ انہوں نے لبیک کہا۔ وہ 11 تاریخ ہفتے کو ہمارے اس ادارہ منہاج الرسول کے زیر انتظام ایک بھرپور آئی کیمپ کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں آپریشن فری ہوگا، اینکیں فری دی جائیں گی، میڈیسن فری ہوں گی، لینز ان کو فری مہیا کیا جائے گا۔ اور آپ کے لیے خوشخبری اور آپ کی اطلاع کے لیے آپ کو بتاؤں کہ لاہور میں کسی کا کوئی عزیز آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہو، آپریٹ کروانا چاہے، پیسے نہیں ہیں، آپ قبلہ پیر صاحب سے رابطہ کیجئے، اس فقیر سے رابطہ کیجئے، محترم منیب شہزاد صاحب سے رابطہ کیجئے، یہ ہمارے چھپے رستم جناب عمر بھائی سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ قبلہ قاری صاحب سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ آپ کا آپریشن بھی فری ہوگا، ادارہ منہاج الرسول کے زیر انتظام۔ یہ بہت بڑا قدم ہے اور یہ قبلہ پیر صاحب کی دعا سے ہوا ہے۔ آپریشن فری، میڈیسن فری، رہائش فری، کھانا فری، پاکستان کے کسی بھی کونے سے لاہور میں ہمارے پاس آئے، جتنے دن رہے گا رہائش بھی ہم دیں گے، کھانا بھی ہم دیں گے، میڈیسن بھی ہم دیں گے، اینکیں بھی ہم دیں گے، لینز بھی ہم دیں گے، اس کا آپریشن بھی فری ہوگا۔ یہ ادارہ منہاج الرسول کو یہ اعزاز حاصل ہے، اور یہ کیمپ ہر مہینے لگے گا۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ قبلہ پیر صاحب کی محبتوں سے ہوا ہے، اور انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ ایک اور کیمپ کا بھی میڈیکل کیمپ، جس میں ڈاکٹر تشریف لائیں گے ہر قسمی بیمار، وہ بھی ہم باقاعدہ ہر مہینے وہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ ہے خدمت انسانیت کے لیے کام کرنے والے، اور ادارہ منہاج الرسول اسی ڈگر پہ کام کر رہا ہے الحمدللہ۔ دوسرا عظیم الشان لائبریری، تربیتی لیکچر یہ ہوتے ہیں الحمدللہ، آگاہی سیمینار، یہ لائبریری، یہ دروازہ کھول کے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہاں فتاوی رضویہ موجود ہے، یہاں الحمدللہ تفسیر نعیمی موجود ہے،
یہاں پہ الحمدللہ سیرت کی مختلف کتابیں موجود ہیں اور فتاوا جات کے حوالے سے مختلف مفتیوں کے جناب فتاوا جات بھی موجود ہیں جو کسی لائبریری کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ الحمدللہ ادارہ منہاج الرسول کی لائبریری میں ساری کتابیں موجود ہیں، لائبریری بھی موجود ہے اور سوشل میڈیا اینڈ کمپیوٹر سیل، الحمدللہ ہم نے باقاعدہ یوٹیوب ایک چینل بنا لیا ہے منہاج الرسول کے نام سے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس کو واچ کریں، اس کو دیکھیں، گھر جا کے اس کو سبسکرائب بھی کیجیے تاکہ دین کا یہ کام پھیلے اور زیادہ سے زیادہ الحمدللہ یہ خدمت دین، خدمت انسانیت کا یہ کام دن دگنی رات چگنی اللہ اسے ترقی عطا فرمائے۔ اب میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، اگر جذبہ ہونا صادق، صادق سمجھتے ہیں نا، سچا، صادق کمانا کیا ہے؟ جذبہ ہونا سچا، نیت ہو صاف کہ میں نے کریم رسول کی زیارت کرنی ہے تو کسی نہ کسی ذریعے سے ہو ہی جاتی ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے۔ یہ میں نے نام لیا نا تفسیر نعیمی کا، یہ قبلہ قاری صاحب جانتے ہیں، آپ بھی اہل علم، آپ نے تفسیر نعیمی لکھی ہے۔ ایک مفتی صاحب تھے شیخ الحدیث و تفسیر، مفسر قرآن، نعت گو عظیم شاعر تھے گجرات سے، مفتی احمد یار نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ جب آپ نے ارادہ کیا نا بزرگوں، علی فراز بھائی، کہ میں قرآن کی تفسیر لکھوں، کیا لکھوں؟ تو کہنے لگے میں اس وقت تک نہیں لکھوں گا جب تک سرکار کی طرف سے مجھے اجازت نہیں مل جاتی۔ ایکٹیولی سبحان اللہ بولیے، سرکار کی طرف سے کیا نہیں مل جاتی؟ کیوں جی عمر بھائی، کیا نہیں مل جاتی؟ اجازت۔ آپ نے گجرات سے سفر کیا مدینہ تو رسول پہ عمرہ کرنے سرکار کی بارگاہ میں، مکہ شریف عمرہ کر کے مدینہ تو رسول میں آئے، مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، خیال ہے کہ بازار میں تھوڑا پھر لو، کوئی چیزیں لے لوں۔ مقصود صاحب کی بلا اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ تشریف لائے زندہ باد۔ بازار گئے، آپ تو وہاں رہے نا ماشاءاللہ، بازار گئے، اللہ ہم سب کو بھی لے جائے، اللہ آپ سب کو لے جائے، اور دعا کرو انشاءاللہ ایک وقت ایسا ہے ہم سارے قبلہ پیر صاحب کی قیادت میں جائیں۔ اب مفتی احمد یار نعیمی صاحب مسجد نبوی شریف سے نکلے بازار میں، منیب بھائی نکلے کہ کچھ چیزیں خریدوں، دو چار چیزیں خریدیں، ایک کتب خانے میں پہنچ گئے، بک سینٹر پر کتابیں دیکھ رہے تھے عربی میں، پرانی مخطوطے دیکھتے دیکھتے نا ایک پین آپ کو نظر آیا، پین، قلم، پارکر کا پین تھا، کون سا؟ بولیے کون سا؟ یہ تھوڑا اصلی ہونا صحیح، تو یہ ذرا قیمتی ہوتا ہے، آپ کو پسند آیا، کہنے لگے اگر سرکار نے اجازت دے دی تو میں اسی پین سے ہی تفسیر نعیمی لکھوں گا۔ پین اٹھایا، دیکھا، چیک کیا، بڑا اچھا تھا، لکھائی زبردست، خوبصورت لگا، نثار بھائی خوبصورت لگا، قیمت پوچھی تو قیمت کوئی زیادہ تھی، آپ کی غیرت نے گوارا نہ کیا، خودداری نے کہ میں کم کراؤں یا کہوں یا اتنے پیسے ہیں اتنے لے لو، تو باقی مسافر ہوں معاف کر دوں یا اتنے لے لو، بس جب تھوڑی دیر تک میں آپ کو باقی پیسے آ کے دے دیتا ہوں۔ آپ نے قیمت سنی تو پھر اسی جگہ پہ رکھ دیا، دل میں سوچا نہیں یہ تو بڑا مہنگا ہے، میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، چلو اللہ کرم کرے گا۔ مسجد نبوی شریف میں آئے، نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، روضہ رسول پہ حاضری دی، رات کو سو گئے، پھر صبح اٹھے، صبح کی نماز پڑھی، پھر زور کی نماز کا وقت ہوا، علی بھائی نماز پڑھی نا جب، تو ایک کونے میں قرآن کریم اٹھا کے تلاوت کرنے لگے، بات سنیے گا ذرا، تلاوت کرنے لگے تو تلاوت کر رہے تھے تو پیچھے سے نا کسی نے آ کے یہاں ہاتھ رکھا، گوندل صاحب کی بلا، کسی نے ہاتھ رکھا تو مڑ کے دیکھا نا ایسے پیچھے، تو دیکھا وہی کل والا دکاندار کھڑا تھا جس سے پین خریدنے گئے تھے، پین چھوڑ کے آ گئے تھے کہ قیمت بولو 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 بولو، قیمت زیادہ ہے،
ہے؟ آپ گجرات سے آئے ہیں، پاکستان کے شہر سے؟ آپ حیران ہو گئے کہ 2-4 سیکنڈ منٹ کی ملاقات، یہ عربی میں عجمی، نہ واقفیت نہ شناسائی نہ لینا نہ دینا، نام تو نام، یہ میرا شہر بھی جانتا ہے، یہ میرا شہر بھی جانتا ہے کہ کہاں سے آئے۔ سوچ میں پڑ گئے ماجرا کیا ہے؟ پوچھنے لگے آپ مجھے کیسے جانتے ہو؟ میرا نام بھی جانتے ہو، میرا شہر بھی جانتے ہو، کب سے جانتے ہو؟ کہا میں کب سے نہیں جانتا، بس رات کے بیتے لمحات میں آپ کی شناسائی ہوئی ہے۔ رات کے لمحات بیت رہے تھے، مجھے 45-55 سال اسی سرزمین پر ہو گئے، روزانہ مسجد نبوی میں نماز بھی پڑھتا تھا، روزانہ روزہ رسول کو تختہ بھی تھا، میری خواہش تھی، حسرت تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بیت گئی تیرے شہر میں رہتے ہوئے، تیرے شہر کی گداگری کرتے ہوئے، روزہ رسول کو تکتے ہوئے، کبھی تو کرم فرمائیے نا، کبھی خواب میں ہی زیارت کروا دیجئے نا، خواب میں زیارت کروا دیجئے۔ وہ کہنے لگا حضرت آپ میرے محسن ہیں، آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، آپ کی وجہ سے میں 50 سال سے تڑپ رہا تھا کہ کریم رسول کا دیدار ہو جائے۔ رات جب میں نماز عشاء پڑھ کے بستر پر سویا، میری قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا، چمک اٹھا، آمنہ کا لال رات میرے خواب میں تشریف لائے ہے، خواب میں تشریف لائے، فرمایا میرا ایک عاشق صادق، سچا عاشق، قرآن کا خادم، جس نے ساری زندگی قرآن کی خدمت کی ہے، کل تیری دکان پر رات آیا تھا، کل پہر کو اسے پین پسند آیا تھا، تو نے قیمت زیادہ بتائی، اس کی خودداری اور غیرت ایمانی نے گوارا نہ کیا کہ قیمت کم کرواتا یا اسی قیمت میں لے جاتا تھوڑی کروا کے، وہ رکھ گیا ہے، ایسا کر اس پین کو خوبصورت پیکنگ میں ڈال تحفے کی شکل میں، اور کل ظہر کی نماز کے بعد وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا، فلاں کونے میں بیٹھا ہوگا، فلاں شکل و صورت کا شخص ہوگا، اس کا نام احمد یار نعیمی ہے، وہ پاکستان کے شہر گجرات سے آیا ہوا ہے، اس کو جا کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تحفہ عطا فرمانا پہن کا، اسے کہنا یہ میں نہیں دے رہا، یہ کریم رسول عطا فرما رہے ہیں۔ احمد یار نعیمی کھڑے ہو گئے، فرط جذبات اور فرط شوق اور ذوق سے اس کا ماتھا چومنے لگے، اس کی آنکھوں کو بوسہ دینے لگے کہ میں قربان جاواں انہاں اکھیاں تو جنہاں اکھیاں دل بر ڈٹھا، قربان جاؤں ان آنکھوں پر جنہوں نے رات کریم رسول کی زیارت کی ہے، میں قربان جاؤں ان آنکھوں پر جنہوں نے رات دل بر ڈٹھا، مدنی مٹھا ڈٹھا۔ کہا تو میرا محسن ہے یار، کہ دیکھو میں گجرات سے چلا تھا نیت کر کے تفسیر نعیمی اس وقت تک نہیں لکھوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اجازت نہیں مل جاتی۔ آپ فرمانے لگے یہ سرکار کا پین عطا فرمانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نعیمی تجھے اجازت مل گئی ہے، جا تو قرآن کی تفسیر شروع کر دے۔ اور مفتی احمد یار نعیمی صاحب نے پھر تفسیر نعیمی لکھی، 11 جلدیں لکھی تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مشن تھا اس کو مکمل کرنا قرآن کریم کو، لیکن وصال فرما گئے۔ پھر ان کے بعد ان کے لخت جگر، ان کے شاگرد رشید مفتی اقتدار احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر وہ 19 جلدیں تفسیر نعیمی کی شکل میں مکمل فرمائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ موقع دینا تو تفسیر نعیمی کو گھر میں رکھو، یہ خاص تفسیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خاص تفسیر ہے۔ میں نے تھوڑی بات اس لیے لمبی کر دی تاکہ دوست بھی آ جائیں،
تو جو قبلہ پیر صاحب بات کرنا چاہتے ہیں وہ سارے سن لیں. اب میں آپ کی محبتوں کے جھرمٹ میں، عقیدتوں کے جھرمٹ میں اپنے محسن مرد درویش، مرد کلندر، وادی تصوف کے بے لوث مقیم عزت مآب جناب قبلہ پیر محمد اکرم نقشبندی قادری کلندری دعوت فیوزہم، میں ان کو دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور ان عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوں. اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک پیر صاحب کو عمر خضری عطا فرمائے، اور آپ کے بیٹوں کو بھی اللہ کریم عمر خضری عطا فرمائے. آپ کھڑے ہو کے ایک مرد درویش کا، مرد کلندر کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. عشق اللہ، عشق رسول، محبت کے ساتھ ذرا عشق اللہ، عشق رسول، عشق اللہ، عشق رسول، عشق اللہ، عشق رسول. اللہ کریم آپ تشریف رکھیے. اللہ کریم سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے.